بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل۔ سپریم کورٹ آف پاکستان آج بہت اہم خبریں آ رہی ہیں وہاں سے۔ ایک تو جو سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہے، اس مقدمے میں بڑی امپورٹنٹ آبزرویشنز اور ججز اور پروسیکیوٹرز اور وزارت دفاع کے جو وکیل تھے ان کے بیچ جو مکالمہ ہوا، اس سے اس بات کا اظہار ہوا کہ شاید جو مقدمات ہیں ان کا ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے سے وزارت دفاع ہچکچا رہی ہے۔ اور بھی مزید بہت کچھ ہوا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جو سب سے اہم خبر آ رہی ہے وہ ایک بینچ ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 ممبر بینچ، جس میں جسٹس سعادت عرفان اور عائشہ ملک صاحبہ ہیں۔ انہوں نے ایک بہت ہی اہم نقطہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آئینی بینچز کے قیام کے متعلق انہوں نے اٹھا دیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرح سے ایک وارننگ دی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے آئینی بینچ کو، جسٹس امین الدین کو اور اس حکومت کو، کہ اگر آپ نے یہ جو تمام جو مقدمات ہیں، جو اپیلیں ہیں جس میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس میں فل کورٹ بنانے کی بھی درخواستیں دی گئی ہیں، اگر آپ نے اس پر کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا تو پھر جو ان کا بینچ ہے جس کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیں گے۔ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے اور اس میں جو آبزرویشنز ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ اور پھر اس موقع پر بیرسٹر صلاح الدین جو کراچی بار کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اس مقدمے میں بھی وہ وکیل ہیں، ان کی طرف سے جو عدالت کو جو کچھ کہا گیا، جو سٹیٹمنٹ دی گئی، اس کو اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف سے ایشورنس دی گئی بینچ کو، جسٹس منصور علی شاہ کو، وکلاء کی طرف سے، سینئر وکلاء کی طرف سے، کہ آئین کی بحالی کے لیے اور آزادی عدلیہ کی اس کو برقرار رکھنے کے لیے اگر یہ بینچ یا ججز یا سپریم کورٹ آگے بڑھتی ہے تو وکلاء ان کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ کو اس کی تفصیل دیتا ہوں۔ یہ جو معاملہ ہے یہ ایک کیس ہے، سندھ ہائی کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا، جس میں اپیل ہے آرٹیکل 221A کی ذیلی شق 2۔ یہ اس کو چیلنج کیا گیا، اس کو، اور یہ اس میں کہا گیا کہ یہ آئین سے متصادم ہے، یہ پٹیشن ہے، یہ درخواست ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آئینی بینچ کی موجودگی میں یہ مقدمہ منصور علی شاہ صاحب کی طرف آیا اس بینچ میں، اور اس میں جو کہا آج منصور علی شاہ صاحب نے کہ جو موجودہ اس وقت ڈھانچہ ہے پاکستان کے آئین کا، اس کے مطابق تو یہ جو معاملہ ہے یہ آئین کی تشریح سے متعلق ہے، تو اس کو آئینی بینچ میں ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 191A اس میں ترمیم کی گئی ہے، اور بیسیکلی جو اس عدالت کا یا ججز کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو چھینا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ اس کو چھینیں گے تو پھر یہ ایک طرح سے آزادی اور انڈیپینڈنس آف جو جوڈیشری ہے اس پر یہ ایک حملہ تصور ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ معاملہ جائے ادھر آئینی تشریح کی طرف، جج یہ دیکھنا چاہیں گے، یہ عدالت یہ دیکھنا چاہے گی کہ کیا ججز کو ان کا جو اختیار ہے مقدمات سننے کا، کیا اس اختیار سے محروم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ اختیار چھین لیا جائے تو پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر ایک بہت بڑا کمپرومائز ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم معاملہ جس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کیا جو سپریم کورٹ کے ججز کا دائرہ اختیار ہے کیا اس کو واپس لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو آزادی جو ہے عدلیہ کی اس کا سوال ہے۔ تو جو بیرسٹر صلاح الدین ہیں انہوں نے وہ جو آرگومنٹ دے رہے تھے، انہوں نے اس موقع پر یہ کہا کہ ایون مارشل لاء کے زمانے میں بھی جو عدالتیں ہیں انہوں نے اس چیز کو رجسٹ کیا، اور جو متوازی ٹریبونل قائم کیے گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ان کو بھی خلاف قانون قرار دیا، جس وقت ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ تھی اور مارشل لاء تھا۔ تو عدالت نے، سپریم کورٹ نے، ججز نے ہمیشہ جو عدلیہ کی آزادی ہے، جو انڈیپینڈنس ہے، اگر اس پر کسی نے قدغن لگانے کی کوشش کی ہے
تو انہوں نے اس پر بڑی سخت مزاحمت کا سامنا کیا ہے۔ تو ایک طرح سے بیرسٹر صلاح الدین صاحب یہ کہہ رہے تھے منصور علی شاہ صاحب سے کہ اب بھی جو آپ کر رہے ہیں تو وکلاء آپ کے ساتھ ہیں، اور اس معاملے میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے نظر دوڑائیں تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب صاحب نے شروع میں فل کورٹ بنانے کے لیے کہا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور انہوں نے کئی مرتبہ خطوط بھی لکھے جس میں انہوں نے نشاندہی کی کہ جو عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے بہت سارا یہ غیر قانونی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آئینی جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس پر اگر اس مقدمے کو جلدی ٹیک اپ نہ کیا جائے، اس کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کیا جائے، تو جو آئینی بینچز کے تمام جو فیصلے ہیں اور ان کا جو قیام ہے، اگر عدالت نے آگے جا کر اس 26ویں آئینی ترمیم کو خلاف بنیادی حقوق کے خلاف قرار دیا، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر حملہ قرار دیا ایکسکیوز می، تو پھر وہ سارے آئینی بینچ کے فیصلے کالعدم ہو جائیں گے، ایک پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس لیے آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں، اور اس کے لیے فل کورٹ ضروری ہے۔ لیکن اس حوالے سے جسٹس ضیاء آفریدی کا اوپینین مختلف ہے، اور جو آئینی بینچ کے ججز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ کہتے رہے ہیں مختلف اپنی آبزرویشنز میں کہ اب فل کورٹ ختم ہو چکا ہے اور یہ آئینی بینچ ہی اس کو سنے گا۔ تو آج یہ جو معاملہ ہے، یہ جو 3 ممبر بینچ ہے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا اور جسٹس عرفان سعادت کا، وہاں پر یہ معاملہ جو اٹھایا گیا ہے آرٹیکل 191A کا، کہ کیا دائرہ اختیار جو سپریم کورٹ کے ججز کا ہے اس کو چھینا جا سکتا ہے، یعنی آپ کہیں کہ چند جج یہ سن سکتے ہیں، چند جج یہ نہیں سن سکتے، تو یہ جو نہ سننے والی بات ہے، کیا یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر تو حملہ نہیں ہے؟ اور پھر اس کیس کو 2 ہفتے کے لیے مؤخر کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، اور اس سے یہ تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں امین الدین، انہوں نے کہا تھا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے جنوری کے دوسرے ہفتے میں۔ اب وہ دوسرا ہفتہ آلموسٹ گزر گیا، ابھی تک وہ معاملہ ٹیک اپ نہیں ہوا، تو منصور علی شاہ صاحب نے آج بھی 2 ہفتے کا ٹائم دیا، جس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت یہ آئینی بینچ کیا کرتا ہے، نہیں تو پھر 2 ہفتے کے بعد وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں گے۔ اور یہ ایک طرح سے وارننگ ہے، اس نے آج جولٹ کر دیا، اس نے آج جو حکمران ہیں اور سراسیمگی اس سے پھیلی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب اور جو دوسرے ججز ہیں وہ بالکل کسی طرح سے بھی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ویری ویری انٹرسٹنگ سینیریو امرجنگ اینڈ دس اسٹوری کمنگ فرام سپریم کورٹ۔ دوسرا جو معاملہ ہے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا، اس میں آج یہ بات ہوئی کہ جو ریکارڈ ہے جو کیسز چلائے گئے فوجی عدالتوں میں، ججز اس کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں وہ انہوں نے اس بات پر ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے جو ٹرائل ہیں ان پر فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ عدالت کو اس طرف جانا بھی نہیں چاہیے۔ معاملہ تو صرف یہ ہے، سوال تو صرف یہ ہے ایک کہ کیا آئین میں اس بات کی گنجائش ہے کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو؟ اگر اس بات نقطہ یہی دیکھنا چاہیے، جو وہ یہ بات ہو رہی ہے قوانین کی، تو اس میں اور عدالتوں کے جو ٹرائل کی جو بات ہو رہی ہے، وہ اس سے تو یہ ایک طرح سے کیس لمبا ہوتا جائے گا اور پنڈورا باکس کھلے گا۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال تھا جج صاحب کا کہ یہ جو ساری جو ترامیم ہوئیں، یہ 11 اگست 2023 کو یہ سب کچھ کیا گیا، اور جو واقعہ ہے وہ یہ 9 مئی کا ہے، تو کیا اس کا اطلاق جو ہے وہ اس ایکٹ کا، اس قانون کا ماضی سے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر جو وکلاء نے کہا جی کہ بالکل اس کا اطلاق ماضی سے ہو سکتا ہے، لیکن عدالت شاید اس بات سے کنونس نہیں تھی۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ سینیریو۔ میں یہ 2 معاملات ہیں، اب جو آئینی یہ جو سویلین کا ٹرائل ہے اس کے لیے تو سماعت کل تک، لیکن منصور علی شاہ صاحب نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا کہ آئینی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس پر فیصلہ کر لیں، وگرنہ پھر یہ بینچ اس کو دیکھے گا کہ کیا ججز سے اختیار لیا جا سکتا ہے کیس سننے کا۔ ویری امپورٹنٹ کوسچن،
اور ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے جو مزاحمت ہے وہ جاری ہے، بلکہ پہلے سے ہمیں وہ زیادہ مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور جو بیرسٹر صلاح الدین نے جو بیان دیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ ججز کے پیچھے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔